اب ہم بات کرنے لگے ہیں نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو عام طریقہ یہ ہے کہ امام دعا مانگتا ہے، لوگ آمین آمین کہتے ہیں، تو اس پر کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں لو جی یہ آمین کیا ہوا، دعا مانگنی ہے تو مانگے دعا اللہ پاک سے، آمین آمین کیا؟ اس کے بارے میں کچھ دلائل پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن پاک میں آیت ہے قد اجیبت دعوتکما، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ خطاب کیا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اب دعا کس نے کی تھی؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون آمین کہتے۔ اللہ پاک نے کہا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، پتہ یہ چلا کہ دعا کرنے والا تو دعا کرتا ہی ہے، جو آمین کہتا ہے وہ بھی دعا کرنے والا ہی ہے۔ پھر لفظ آمین کا میرے تو قبول کر، ظاہر جب یہ کہا تو قبول کر، دعا تو ہو گئی۔ پھر مباہلے والی جو حدیث ہے قرآن پاک میں ہے کہ اگر وہ مناظرے میں بات میں نہیں قائل ہوتے، ضد کریں، اچھا تو تم اپنی جانوں کو بلا لو، ہم اپنی جانوں کو بلا لیتے ہیں، اولادوں کو بلا لو، اولادوں کو بلا لیتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے لیے تشریف لائے، آپ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا، علی مرتضیٰ، حسنین کریمین تھے۔ نبی پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ یہ تفسیر جلالین میں موجود ہے، اس طرح اور کتابوں میں یہ بات مذکور ہے۔ ایک اور حدیث اس پر آمین کہنے پر حضور علیہ السلام کو شکایت کی گئی کہ فلاں قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن ان کا ایک سردار ہے عامر بن طفیل، وہ لوگوں کو بڑا تنگ کرتا ہے اور اسلام سے روکتا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اچھا پھر وضو کراؤ، طہارت حاصل کرو، طہارت حاصل کر کے فرمایا اذا دعوت فامنوا، میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ پھر نبی پاک نے دعا کی اور انہوں نے آمین کہی۔ ظاہر نبی پاک کی دعا قبول ہونی تھی، یہ تو ان کو ساتھ شرف دینا تھا آمین کہنے کا، اور وہ عامر بن طفیل اس طرح کی ہلاکتوں میں پڑا کہ وہ ایمانداروں کو، ایمان لانے والوں کو روک نہ سکا۔ یہ حدیث علامہ ابن شبہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ، اس کے صفحہ 518 دوسری جلد میں موجود ہے، اس طرح اور بھی کتابوں میں ہے۔ پھر ایک تابعی ہے اکابر تابعین سے معاویہ بن قرہ، ان کا بیٹا ایاس پیدا ہوا تو انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت کی دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانے کے بعد صحابہ نے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے دعا تو مانگ لی، اللہ پاک دعائیں قبول کرے آپ کی، ایک میری خواہش ہے، پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بیٹے کے حق میں دعائیں کروں اور تم آمین کہو۔ یعنی آمین کہنا دعا کرنے والا ہی ہے نا، اپنی دعا میں مانگتا ہوں تم آمین کہو تاکہ یہ قبول ہو۔ پھر جو ذہن میں آئیں دعائیں، میرے بیٹے کو یا اللہ اس کو عزت عطا کر، برکت عطا کر، اچھے اخلاق عطا کر، زبان کی تاثیر عطا کر، رزق کی وسعت عطا کر، جو دعا منہ پر آئی دعا مانگتے رہے۔ صحابہ نے آمین کہا، ظاہر جائز دعائیں مانگی۔ تو یہ معاویہ کہا کرتے کہ بعد میں بچے کی زندگی میں روز بروز کامیابیاں جو دیکھتا مجھے تسلی ہوتی کہ یہ صحابہ کی آمین کہنے کی برکت ہے۔ اسے بھی دعا میں آمین، وہ آمین کہنے والے صحابہ تھے نا، اگر اس کو بدعت یا حرام تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ حدیث امام بخاری کی کتاب الادب المفرد، حدیث نمبر ہے 1255۔ یہ حدیث کس کتاب میں؟ یہ الادب المفرد بتا دیا ہے۔